اب 8ویں احادیث شریفہ کے سلسلے کے انکار کی طرف آئیں کہ حضرت مہدی کے تذکرے میں ابو داود شریف حدیث نمبر 4284، مستدرک حاکم حدیث نمبر 8672 میں اس بات کا واضح تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ حضرت مہدی میری اولاد میں سے اور حضرت فاطمہ کے سلسلہ اولاد میں سے ہوں گے۔ امام ابو داود نے جہاں کتب قائم کی ہیں عنوانات کے حوالے سے، تو مہدی کے عنوان کی اہمیت کے پیش نظر اس عنوان کو انہوں نے باب کے ذیل میں نہیں بلکہ کتاب کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ کتاب المہدی کا عنوان قائم کر کے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نیز ایک اور صیغہ ہے المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے علیہ السلام۔ اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4086 باب خروج المہدی میں یہ روایت موجود ہے۔ نیز صحیح احادیث شریفہ کا ایک اور سلسلہ جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ ہیں کہ یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتہا، کہ حضرت مہدی میری امت کے آخری حصے میں آئیں گے، اللہ رب العزت اس وقت بہت بارشیں نازل فرمائیں گے اور زمین اپنے خزانے، اپنے نباتات، اپنی کھیتیاں وہ سب اگا دے گی۔ ملاحظہ ہو مستدرک حاکم حدیث نمبر 8673، جسے انہوں نے صحیح الاسناد کہا ہے، ووافقہ الذہبی، اور امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی اس تصحیح کی موافقت ظاہر فرمائی ہے۔ دور حاضر میں ایک عالم شیخ البانی نے بھی اسے صحیح رجالہ ثقات کہا ہے۔ ملاحظہ ہو ان کا سلسلہ احادیث صحیحہ جلد نمبر 2 328۔ ایک چوتھا صیغہ حضرت مہدی کے آنے کے حوالے سے ملاحظہ ہو المہدی منی، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، اجل الجبہتی اقن الانفی، کشادہ پیشانی والا اور اونچے ناک والا ہوگا یا پتلے ناک والا ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی کے ساتھ بھر چکی ہوگی۔ ملاحظہ ہو ابو داود کی حدیث نمبر 4285، نیز ملاحظہ ہو مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8670، جس کے بارے میں امام حاکم کہتے ہیں صحیح علی شرط مسلمین، کہ یہ امام مسلم کے معیار پر صحیح ہیں۔ مہدی کی آمد کے حوالے سے 5واں صیغہ ملاحظہ فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4085 باب خروج المہدی۔ نیز مسند احمد حدیث نمبر 645، جسے احمد شاکر نے کہا ہے اسنادہ صحیح، یہ احمد شاکر مسند احمد کے حاشیہ نگار ہیں۔ نیز ابن ماجہ کی یہ روایت بھی صحیح الاسناد ہے اور صحیح ہے۔ یوں عزیز طلبہ و طالبات، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے یہ مختلف الفاظ مبارکہ واضح طور پر اور حضرت مہدی کے نام کے ساتھ احادیث شریفہ میں موجود ہیں، جبکہ غامدی صاحب مہدی کے آنے کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان احادیث شریفہ کو بھی افسانہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی گفتگو میں واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ مہدی کی آمد افسانہ ہے، اس سلسلے میں
کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، تو یہ محض ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت اس کا۔ اور وہ اپنی کتاب میزان کے صفحہ 178 پر کہتے ہیں کہ کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ یوں ان تمام احادیث شریفہ کے بالمقابل غامدی صاحب نے نہ تو مہدی کے آنے کو تسلیم کیا اور نہ ہی ان احادیث شریفہ کو تسلیم کیا۔ 9ویں حدیث ملاحظہ ہو، مشہور احادیث شریفہ کا ایک سلسلہ ہے جن میں داڑھی بڑھانے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ ملاحظہ ہو، صحیح مسلم حدیث نمبر 259۔ نیز صحیح مسلم کی حدیث نمبر 260 میں یہ الفاظ ہیں، جز الشوارب و ارخ اللحا، کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو لٹکاؤ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5892 میں ہے، خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اس مضمون کی بہت سی روایات صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہیں، لیکن غامدی صاحب ان تمام احادیث شریفہ کا انکار کرتے ہوئے اپنی کتاب مقامات صفحہ 296 طبع پنجم پر کہتے ہیں کہ یہ دین کا حکم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم فرما رہے ہیں، احفو، ارخو، وفرو، یہ سارے امر کے الفاظ ہیں، حکم کے الفاظ ہیں، جبکہ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ دین کا حکم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ حکم اگر دین کا حکم نہیں تو کیا 15ویں صدی کے اس غامدی کا کہنا یہ دین کا حکم ہوگا؟ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح اوامر، واضح احکامات کو دین کا حکم نہیں سمجھیں گے تو اس کے مقابلے میں ہم 15ویں صدی کے اس غامدی کے کہنے کو دین کا حکم سمجھیں گے۔ الغرض یہ داڑھی سے متعلق احادیث شریفہ کا واضح انکار ہے۔ وہ اسی کتاب مقامات کے صفحہ 296 پر لکھتے ہیں، ایک ایسی چیز دین میں داخل کر دی جو اس سے کسی طرح متعلق نہیں ہو سکتی۔ یہ داڑھی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ گویا ہم نے داڑھی کو دین میں داخل کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین میں داخل کیا ہے وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے عملاً بھی تیار نہیں اور موقف کے اعتبار سے بھی تیار نہیں۔ یہ ان کے انکار حدیث کا ایک نواں واضح موقف ہے۔